بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزات آل محمد علیہ السلام میں سے ایک معجزہ آج بیان کیا جاتا ہے۔ باقرہ لڑکی کے شکم سے لوتھڑا برآمد کرنا۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے اپنی اسناد سے حضرت عمار یاسر سے نقل کیا، انہوں نے کہا 17 صفر منگل کے دن میں کوفہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ باہر سے شور شرابے کی آوازیں سنائی دیں۔ اس وقت آپ دکتۃ القضاء پر بیٹھے لوگوں کے فیصلے کر رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا عمار ذوالفقار لاؤ۔ میں نے ذوالفقار پیش کی، آپ نے ذوالفقار کو نیام سے نکال کر اپنے پاس رکھا اور فرمایا عمار، آج میں اہل کوفہ کے سامنے ایک عقدہ حل کروں گا جس سے اہل ایمان کی اطاعت اور مخالفین کے نفاق میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ دروازے پر کھڑے ہیں انہیں میرے پاس لاؤ۔ عمار کہتے ہیں میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک محمل میں بیٹھی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، اے پناہ طلب کرنے والوں کو پناہ دینے والے، اے عشاق کی منزل آخر، اے زبردست قوت کا مالک، اے یتامہ کو طعام دینے والے، اے مفلس کو رزق فراہم کرنے والے، اے بلیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والے، اے وہ قدیم جس سے پہلے کوئی نہ تھا، اے بے یار و مددگار کے یاور و ناصر، اے تہی دستوں کا خزانہ، میں نے تیری طرف ہی اپنے رخ کو متوجہ کیا اور میں نے تجھے ہی اپنا وسیلہ بنایا۔ آج میرے چہرے کو آبرومند بنانا اور میری مصیبت مجھ سے دور کرنا۔ عورت کے محمل کے ارد گرد قریباً 1000 افراد تلواریں علم کیے ہوئے تھے، جن میں کچھ عورت کے موافق تھے اور کچھ اس کے مخالف تھے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا امیر المومنین علیہ السلام تم لوگوں کو اندر بلاتے ہیں۔ یہ سن کر عورت محمل سے نیچے اتری اور اس کے ساتھ اس کی قوم و قبیلے کے افراد بھی مسجد میں داخل ہوئے۔ عورت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور اس نے عرض کی، مولا میں آپ کا قصد کر کے آئی ہوں، آپ میری پریشانی دور کریں، اور اللہ نے آپ کو اس کی قدرت عطا کی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے عمار کو حکم دیا کہ عمار تم جا کر پورے کوفہ شہر میں یہ منادی کرا دو کہ جس نے بھی امیر المومنین علیہ السلام کا فیصلہ دیکھنا ہو تو مسجد میں آ جائے۔ میں نے کوفہ شہر میں یہ منادی کی، لوگ جوک در جوک مسجد میں جمع ہوئے اور لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے مسجد میں تل دھرنے کی جگہ باقی نہ رہی۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا اہل شام اب تم اپنا مسئلہ بیان کرو۔ یہ سن کر ایک بزرگ کھڑا ہوا جس نے اتہمی چادر ادنی ہلا پہن رکھا تھا، اس نے ریشمی امامہ سر پر باندھا ہوا تھا۔ اس نے کہا اے کمزوروں اور مظلوموں کے ملجا و ماوا میرے مولا، یہ لڑکی میری بیٹی ہے، میں نے ابھی تک اس کی شادی نہیں کی لیکن یہ حاملہ ہے، اس نے مجھے میرے قبیلے میں رسوا کر دیا، جبکہ میں اپنے علاقے اور قوم کا ایک معزز سخی اور بہادر انسان ہوں۔ مہمانوں کے لیے میرے گھر میں ہمیشہ آگ روشن رہتی ہے، میرے پاس پناہ لینے والا کبھی آج تک رسوا نہیں ہوا۔ اب اس مصیبت کی وجہ سے میں خود رسوا ہو چکا ہوں اور اس لڑکی نے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، آپ اس مسئلے کو حل فرمائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے لڑکی سے فرمایا کہ تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ لڑکی نے کہا مولا میرا باپ بالکل سچ کہتا ہے، میں کنواری ہوں، اور جہاں تک میرے باپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ میں حاملہ ہوں تو خدا کی قسم میں نے آج تک خیانت نہیں کی، میں خدا کو شاہد بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا اور آپ جانتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، لہٰذا آپ سے میری درخواست ہے کہ میری مشکل آسان کریں اور مجھے بدنامی کی دلدل سے باہر نکالیں۔ امیر المومنین علیہ السلام ممبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا اللہ اکبر، حق آیا اور باطل چلا گیا، باطل ہمیشہ بھاگتا رہتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کوفے کی کسی دائی کو یہاں لایا جائے۔ ایک دائی جس کا نام لبنہ تھا اسے مسجد میں لایا گیا، وہ کوفے کی مشہور دائی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا اس عورت کو حجاب میں لے جاؤ، اس کا معائنہ کر کے ہمیں بتاؤ کہ یہ لڑکی حاملہ ہے یا نہیں۔ دائی نے اس لڑکی کا معائنہ کیا اور اس نے حضرت سے کہا کہ یہ لڑکی حاملہ ہے۔ حضرت نے فرمایا اہل کوفہ علم کے وہ دعوے دار کہاں ہیں جو میرے مقام و منزلت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی میرے طرح سے عقائد پر عبور حاصل ہے۔ آج انہیں چاہیے کہ آئیں اور اس مسئلے کا حل کریں۔ عمرو بن حریث نے استہزائیہ انداز میں کہا کہ اس مسئلے کو آپ کے بغیر کوئی حل نہیں کر سکتا، آج ہمارے لیے آپ کی امامت ثابت ہو جائے گی۔
امیر المومنین علیہ السلام نے لڑکی کے والد سے کہا، ابو الغضب، کیا تم دمشق کے علاقے میں نہیں رہتے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو کیا تمہارے گاؤں کا نام اس اسعاد نہیں ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، یہ سچ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو برف کا ایک ٹکڑا یہاں لے آئے؟ ابو الغضب نے کہا، مولا ہمارے علاقے میں برف بہت زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا لیکن ہمارے اور تمہارے علاقے کے درمیان 250 فرسخ کا فاصلہ حائل ہے۔ حضرت عمار کا بیان ہے کہ حضرت نے ممبر کوفہ پر بیٹھ کر اپنا ہاتھ دراز کیا۔ جب آپ نے اپنا ہاتھ واپس کھینچا تو اس میں برف کے ٹکڑے تھے جن سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر آپ نے وہ برف دائی کے والے کی اور فرمایا یہ برف لے جاؤ، اس لڑکی کو پردے میں بٹھا کر اس کی اندام نہانی کے قریب یہ برف رکھ دو۔ کچھ دیر بعد ایک لوتھڑا اس سے برآمد ہوگا جس کا وزن 55 درہم اور 2 دانک ہوگا۔ دائی نے برف اٹھائی اور وہ لڑکی کو مسجد سے باہر ایک علیحدہ مکان میں لے گئی اور وہ ایک تشت لے آئی۔ اس نے برف کو اس تشت میں رکھا اور تشت کو لڑکی کی اندام نہانی کے قریب رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد لڑکی کے رحم سے ایک بہت بڑا لوتھڑا گرا جس کا دائی نے وزن کیا تو اس کا وہی وزن تھا جو کہ حضرت نے پہلے بتایا تھا۔ دائی لڑکی کو لے کر امیر المومنین کے پاس آئی اور اس نے وہ لوتھڑا بھی آپ کے سامنے رکھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا وزن کیا تھا؟ دائی نے کہا جی ہاں، اس کا وہی وزن ہے جو آپ نے فرمایا تھا۔ پھر آپ نے لڑکی کے باپ سے فرمایا، ابو الغضب اپنی لڑکی کو لے جاؤ، تمہاری لڑکی نے کوئی خیانت نہیں کی تھی۔ جب یہ 10 سال کی بچی تھی تو ایک جرثومہ اس کے پیٹ میں چلا گیا تھا، اسے وہاں مناسب ماحول ملا تو وہ اب تک وہاں پرورش پاتا رہا۔ آج وہ لوتھڑا بن کر باہر آ گیا ہے۔ لڑکی کا باپ خوش ہو کر اٹھا، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ ارحام میں جو کچھ ہے آپ اسے جانتے ہیں، آپ دل کے پوشیدہ راز بھی جانتے ہیں۔ عیون المعجزات۔ شکریہ، تھینک یو۔